بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 27 ہے۔ اب ہم نے جو سورہ اخلاص تھی اس کا ترجمہ مکمل کر لیا ہے لاسٹ لیسن میں، لیسن نمبر 26 میں۔ اس لیسن میں ہم سورہ فلق کے ترجمہ شروع کریں گے، لیکن جیسے ہم نے پہلے سورہ اخلاص کا جو ہے وہ شان نزول اور اس کے متعلق جو بیسک انفارمیشن تھی سورہ کے متعلق وہ پہلے ہم نے اس میں پرووائڈ کی تھی، اسی طرح سے اس میں بھی ہم جو ہے پہلے جو اس کا انٹروڈکشن ہے سورہ کا وہ دیں گے۔ تو قرآن مجید کی آخری دو صورتوں سورہ ناس اور سورہ الفلق کو مشترکہ طور پہ معوذتین کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں بجائے خود الگ الگ ہیں اور مصحف میں الگ ناموں سے ہی لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے درمیان باہم اتنا گہرا تعلق ہے اور ان کے مضامین ایک دوسرے سے اتنے قریبی مناسبت رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشترک نام معوذتین یعنی کہ پناہ مانگنے والی صورتیں رکھا گیا ہے۔ امام بہقی نے دلائل نبوت میں لکھا ہے کہ نازل بھی ایک ساتھ ہی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے ان دونوں کا مجموعی نام معوذتین ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صورتیں مکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی یہی روایت ہے، مگر ان سے دوسری روایت یہ ہے کہ یہ مدنی ہیں، اور یہی قول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ کا بھی ہے۔ اس دوسرے قول کو جو روایت تقویت پہنچاتی ہے ان میں جو مسلم، ترمذی، نسائی وغیرہ کی روایت ہے جو حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ یہ بھی بے مثل آیات ہیں۔ یہ حدیث اس بنا پر ان صورتوں کے مدنی ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ایمان لائے تھے، جیسا کہ ابو داؤد اور نسائی نے خود ان کے اپنے بیان سے نقل کیا ہے۔ اس قول کی تقویت یہ روایتیں بھی کرتی ہیں کہ جب مدینہ میں یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور اس کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ لیکن جیسا کہ سورہ اخلاص کے مضمون میں بیان ہو چکا ہے کہ کسی سورہ یا آیت کے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی اور اس کا مطلب لازماً یہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلی مرتبہ اسی موقع پر نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ ایک صورت یا آیت پہلے نازل ہو چکی تھی اور پھر کوئی خاص واقعہ یا صورتحال پیش آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کی طرف دوبارہ بلکہ کبھی کبھار بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توجہ دلائی جاتی تھی۔ ہمارے نزدیک ایسا ہی معاملہ معوذتین کا بھی ہے۔ ان کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ ابتداءً مکہ میں نازل ہوئی ہوں گی۔ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی ہوں گی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ بعد میں جب مدینہ طیبہ میں منافقین، یہود اور مشرکین کی مخالفت کے طوفان اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہی دونوں صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی گئی، جیسا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا روایت میں ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت مزاج نے شدت اختیار کی تو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پھر یہی صورتیں پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی۔ اس لیے ہمارے نزدیک ان مفسرین کا بیان ہی زیادہ معتبر ہے جو ان دونوں صورتوں کو مکی قرار دیتے ہیں۔ جادو کے معاملے کے ساتھ ان کو مخصوص سمجھنے میں تو یہ امر بھی مانے ہے کہ اس کے ساتھ صرف سورہ فلق کی صرف ایک آیت وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ہی تعلق رکھتی ہے۔ سورہ فلق کی باقی آیات اور پوری سورہ ناس کا اس معاملے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنی بحث ہی کافی ہے جو اوپر کی جا چکی ہے، لیکن چونکہ حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں ان کے متعلق 3 ایسے مباحث آ گئے ہیں جو دلوں میں شبہات پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے ہم ان کو بھی صاف کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ ان میں سے اولین قابل توجہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا ان دونوں صورتوں کا قرآنی صورتیں ہونا قطعی طور پر ثابت ہے یا اس میں کسی شک کی گنجائش ہے۔
یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم المرتبت صحابی سے متعدد روایتوں میں یہ بات منقول ہوئی ہے کہ وہ ان دونوں صورتوں کو قرآنی صورتیں نہیں مانتے تھے اور اپنے مصحف سے انہوں نے ان کو ساقط کر دیا تھا۔ امام احمد، بزار، طبرانی وغیرہ نے مختلف سندوں سے اور اکثر و بیشتر صحیح سندوں سے یہ بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ ان سے روایت میں نہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان صورتوں کو مصحف سے ساقط کر دیتے تھے، بلکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے قرآن کے ساتھ وہ چیزیں نہ ملاؤ جو قرآن کا جز نہیں ہے۔ یہ دونوں قرآن میں شامل نہیں ہیں۔ یہ تو ایک حکم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کہ آپ ان الفاظ میں خدا کی پناہ مانگیں۔ بعض روایت میں اس پر یہ اضافہ بھی ہے کہ وہ ان صورتوں کو نماز میں نہیں پڑھتے تھے۔ ان روایات کی بنا پر مخالفین اسلام کو قرآن کے بارے میں شبہات ابھارنے کا موقع مل گیا کہ معاذ اللہ یہ کتاب تحریف سے محفوظ نہیں ہے، بلکہ اس میں جب دو صورتیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کے بیان کے مطابق الحاقی ہیں تو نامعلوم اور کیا کیا حذف اور اضافے اس کے اندر ہوئے ہوں گے۔ اس تان سے پیچھا چھڑانے کے لیے قاضی ابو بکر اور قاضی ایاز وغیرہ نے یہ تعویل کی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذتین کی قرآنیت کے منکر نہ تھے، بلکہ صرف ان کو مصحف میں درج کرنے سے انکار کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک مصحف میں صرف وہی چیز درج کی جانی چاہیے تھی جس کے ثابت کرنے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک یہ اطلاع نہ پہنچی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن یہ تعویل درست نہیں ہے، کیونکہ صحیح سندوں کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ ابن مسعود نے ان کے قرآنی صورتیں ہونے کا انکار کیا ہے۔ کچھ دوسرے بزرگوں مثلا امام نووی، امام ابن حزم اور امام فخر الدین رازی نے سرے سے اس بات کو ہی جھوٹ اور باطل قرار دیا ہے کہ ابن مسعود نے ایسی کوئی بات کہی، مگر مستند تاریخی حقائق کو بلا سند رد کر دینا کوئی علمی طریقہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ان روایات سے قرآن پر جو طعن وارد ہوتا ہے اس کا صحیح رد کیا ہے؟ اس سوال کے کئی جواب ہیں جن کو ہم سلسلہ وار درج کرتے ہیں۔ ابن مسعود کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اپنی اس رائے میں وہ بالکل منفرد ہیں، صحابہ میں سے کسی نے بھی ان کے اس قول کی تائید نہیں کی ہے۔ تمام صحابہ کے نزدیک خلیفہ ثالث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے جو نسخے مرتب کروائے تھے اور خلافت اسلامیہ کی طرف سے جن کو دنیا اسلام کے مراکز میں سرکاری طور پر بھیجا تھا، ان میں یہ دونوں صورتیں درج تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے آج تک دنیا اسلام میں جس مصحف پر اجماع ہے اس میں یہ دونوں صورتیں درج ہیں۔ تنہا عبداللہ بن مسعود کی رائے ان کے جلالت قدر کے باوجود اس عظیم اجماع کے مقابلے میں کوئی وزن نہیں رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت صحیح و معتبر احادیث کے مطابق یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کا نماز میں خود پڑھا ہے، دوسروں کو پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے اور قرآن کی صورتوں کی حیثیت ہی سے لوگوں کو ان کی تعلیم دی ہے۔ مثال کے طور پر ذیل کی احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہم اوپر نقل کر چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے متعلق ان سے یہ فرمایا کہ آج رات یہ آیات مجھ پہ نازل ہوئی ہیں۔ نسائی کی ایک روایت عقبہ بن عامر سے یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں صبح کی نماز میں پڑھی۔ ابن حبان نے انہی حضرت عقبہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر ممکن ہو تو تمہاری نمازوں سے ان دونوں صورتوں کی قرات چھوٹنے نہ پائے۔ سعید بن منصور نے حضرت معاذ بن جبل سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں دونوں صورتیں پڑھیں۔ امام احمد نے اپنی مسند میں صحیح سند کے ساتھ ایک اور صحابی کی روایت لائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اس میں یہ دونوں صورتیں پڑھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں دو ایسی صورتیں تمہیں نہ سکھاؤں جو ان بہترین صورتوں میں سے ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی معوذتین پڑھائیں۔
پھر نماز کھڑی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 2 صورتیں اس میں بھی پڑھیں، اور نماز کے بعد پلٹ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عقبہ کیسا پایا تم نے؟ اس کے بعد ان کو ہدایت فرمائی کہ جب تم سونے لگو اور جب سو کر اٹھو تو ان صورتوں کو پڑھا کرو۔ مسند احمد میں عقبہ بن عامر کی ایک روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر نماز کے معوذات یعنی قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھنے کی تلقین کی۔ نسائی اور حاکم نے عقبہ بن عامر کی روایت بھی نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر چلے جا رہے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ہاتھ رکھے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے عرض کیا مجھے سورہ ہود یا سورہ یوسف سکھا دیجیے۔ اللہ کے نزدیک بندے کے لیے فرمایا، اللہ کے نزدیک بندے کے لیے قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں۔ عبداللہ بن عابس کی روایت ابن سعد نے نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابن عابس کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ پناہ مانگنے والوں نے جتنی چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے ان میں سب سے افضل کون سی چیزیں ہیں؟ میں نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ غلط فہمی آخر کیسے لاحق ہوئی کہ یہ دونوں صورتیں قرآن مجید کی صورتیں نہیں ہیں؟ اس کا جواب ہمیں 2 روایتوں کو جمع کر کے دیکھنے سے ملتا ہے۔ ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک حکم تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تعوذ کیا کریں۔ دوسری وہ روایت جو کئی مختلف سندوں سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں، امام احمد نے مسند میں، ابو نعیم نے اپنی المستخرج میں اور نسائی نے اپنی سنن میں زر بن حبیش کے حوالے سے تھوڑے تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ حضرت ابی بن کعب سے، جو علم قرآن کے لحاظ سے صحابہ میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے، زر بن حبیش کا بیان یہ ہے کہ میں نے حضرت ابی سے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایسا کہتے ہیں، آپ ان کے اس قول کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا قل، تو میں نے بھی کہا قل، اس لیے ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ امام احمد کی روایت میں حضرت ابی کے الفاظ یہ ہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قل اعوذ برب الفلق کہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کہا، انہوں نے قل اعوذ برب الناس کہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کہا، لہٰذا ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ان دونوں روایتوں پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دونوں صورتوں میں لفظ قل دیکھ کر یہ غلط فہمی ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس کہنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے متعلق سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ حضرت ابی بن کعب کے ذہن میں بھی اس کے متعلق سوال پیدا ہوا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پوچھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے چونکہ قل کہا تھا اس لیے میں نے بھی قل کہتا ہوں۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ اگر کسی کو حکم دینا مقصود ہو اور اسے کہا جائے گا کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں، تو وہ حکم کی تعمیل میں یہ نہیں کہے گا کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں، بلکہ وہ کہو کا لفظ ساقط کر کے میں پناہ مانگتا ہوں اور کہے گا۔ بخلاف اس کے اگر کسی کو بالا 10 حاکم کا پیغمبر ان الفاظ میں پیغام پہنچائے کہ کہو میں اللہ پناہ مانگتا ہوں، اور یہ پیغام اسے اپنے تک رکھنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے دیا جائے، تو وہ لوگوں تک پیغام کے الفاظ کو جو کا توں پہنچائے گا، اس میں سے کوئی چیز ساقط کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔ پس ان دونوں صورتوں کی ابتدا لفظ قل سے ہونا اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ یہ کلام وحی ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ میں پہنچانے کے پابند تھے جن الفاظ میں آپ کو ملا تھا۔ اس کی حیثیت محض ایک حکم کی نہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہو۔ قرآن مجید میں ان صورتوں کے علاوہ 330 آیتیں ایسی ہیں جو لفظ قل سے شروع ہوئی ہیں،
ان سب میں قل کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ کلام وحی ہے جسے انہی الفاظ میں پہنچانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ فرض تھا جن الفاظ میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، ورنہ ہر جگہ قل اگر ایک حکم ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کو ساقط کر کے وہ بات کہتے جس کے کہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، اور اسے قرآن میں درج نہ کیا جاتا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس حکم کی تعمیل میں وہ بات کہہ دینے پہ اکتفا کرتے جسے کہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ دوسرا مسئلہ جو ان صورتوں کے معاملے میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ روایت کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور اس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، اور اس اثر کو دور کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں پڑھنے کی ہدایت کی تھی۔ اس پر قدیم اور جدید زمانے کے بہت سے اقلیت پسندوں نے اعتراض کیا ہے کہ ان روایت کو اگر یہ روایت مان لی جائیں تو شریعت ساری کی ساری مشتبہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو سکتا تھا اور ان روایت کی روح سے اگر ہو گیا تھا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مخالفین نے جادو کے زور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا کہلوا اور کیا کروا لیا ہو، اور اس کی دی ہوئی تعلیم میں کتنی چیزیں خدا کی طرف سے ہوں اور کتنی جادو کے زیر اثر۔ یہی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو سچ مان لینے کے بعد تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جادو ہی کے ذریعے سے نبی کو نبوت کے دعوے پر اکسایا گیا ہو اور نبی نے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر یہ سمجھ لیا ہو کہ اس کے پاس فرشتہ آیا ہے۔ ان کا استدلال یہ بھی ہے کہ یہ احادیث قرآن مجید سے متصادم ہیں۔ قرآن میں تو کفار کا الزام بیان کیا گیا ہے کہ نبی ایک مسحور یعنی سحر زدہ آدمی ہے، مگر یہ احادیث کفار کے الزام کی تصدیق کرتی ہیں کہ واقعی نبی پر سحر کا اثر ہوا تھا۔ اس مسئلے کی تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ کیا در حقیقت مستند تاریخی روایت کی روح سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا، اور اگر ہوا تھا تو وہ کیا تھا اور کس حد تک تھا۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ جو کچھ تاریخ سے ثابت ہے اس پر وہ اعتراضات وارد بھی ہوتے ہیں یا نہیں جو کیے گئے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا جو انصار کے قبیلے بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ بعض راویوں نے اسے یہودی کہا ہے اور بعض نے منافق اور یہودی کا حلیف، لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ وہ بنی زریق سے تھا، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ بنی زریق یہودیوں کا کوئی قبیلہ نہ تھا بلکہ خزرج میں سے انصار کا ایک قبیلہ تھا۔ اس لیے یا تو وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اہل مدینہ میں سے یہودی ہو گئے تھے، یا یہود کا حلیف ہونے کی بنا پر بعض لوگوں نے اسے بھی یہودی شمار کر لیا۔ تاہم اس کے لیے منافق کا لفظ استعمال ہونے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر وہ مسلمان بنا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے جو اس سے کہا کہ محمد نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے، ہم نے ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو، لو یہ 3 اشرفیاں حاضر ہیں، انہیں قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک زور کا جادو کر دو۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا، اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ لبید بن عاصم خود جادو کیا تھا، اور بعض میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ جادوگرنیاں تھیں، ان سے اس نے جادو کروایا تھا۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں جو صورت بھی ہو، اس نے جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف، ابتدا میں کھجور کا خوشہ ایک غلاف کے اندر ہوتا ہے اور نر کھجور کے غلاف کا رنگ انسان کے رنگ سے ملتا جلتا ہوتا ہے، اس کی بو انسان کے مادہ منویہ جیسی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان دونوں صورتوں میں جو صورت بھی اس نے جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے کنویں زروان یا ذی اروان نامی کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا 1 سال لگا۔ دوسری 6 ماہی میں کچھ تغیر مزاج محسوس ہونا شروع ہوا اور آخری 40 دن سخت اور آخری 3 دن بہت زیادہ سخت گزرے۔
مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ بس یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھلتے جا رہے تھے، کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا، اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے تھے، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ یہ تمام اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر رہی ہے۔ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہونے پایا۔ کسی روایت میں یہ نہیں کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں، یا کوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط پڑھ ڈالی ہو، یا اپنی صحبتوں میں اور اپنے وعظوں اور خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر کوئی فرق واقع ہو گیا ہو، یا کوئی ایسا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ایسے سے پیش کر دیا ہو جو فی الواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہ ہوا ہو، یا نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ گئی ہو اور اس کے متعلق بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ کر لیا ہو کہ پڑھ لیے مگر نہ پڑھی ہو، ایسی کوئی بات معاذ اللہ پیش آ جاتی تو دھوم مچ جاتی، اور پورا ملک عرب اس سے واقف ہو جاتا کہ جس نبی کو کوئی طاقت چت نہ کر سکی تھی، اسے ایک جادوگر کے جادو نے چت کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبوت اس سے بالکل غیر متاثر رہی، اور صرف اپنی ذاتی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ اسے محسوس کر کے پریشان ہوتے رہے۔ آخر کار ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اسی حالت میں نیند آ گئی یا غنودگی طاری ہوئی، اور پھر بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی یعنی فرشتے دو آدمیوں کی صورت میں میرے پاس آئے، اور ایک سرہانے کی طرف تھا اور دوسرا پائتی کی طرف۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا کنگھی اور بالوں میں ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا بنی زریق کے کنویں زی اروان یا زروان کی تہ کے پتھر کے نیچے ہے۔ پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا کہ کنویں کا پانی سونت دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھیجا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچ گیا، پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ تانت کہتے ہیں دھاگے وغیرہ کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی۔ خاتمے تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا اور پھر کھل گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید کو بلا کر باز پرس کی، اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اللہ نے شفا دی ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔ یہ سارا قصہ اس جادو کا ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت میں قادح ہو۔ ذاتی حیثیت سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا جا سکتا تھا جیسے کہ جنگ احد میں ہوا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر کر چوٹ کھا سکتے تھے جیسے کہ احادیث سے ثابت ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو کاٹ سکتا تھا جیسے کہ کچھ اور احادیث میں وارد ہوا ہے، اور ان میں سے کوئی چیز بھی اس تحفظ کے منافی نہیں تھی جس کا نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی حیثیت میں جادو کے اثر سے بیمار بھی ہو سکتے تھے۔ نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، یہ بات قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ رہا یہ اعتراض کہ یہ تو کفار مکہ کے اس الزام کی تصدیق ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سحرزدہ کہتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کفار آپ کو سحرزدہ آدمی اس معنی میں نہیں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جادوگر کے اثر سے بیمار ہو گئے ہیں، بلکہ اس معنی میں کہتے تھے کہ کسی جادوگر نے معاذ اللہ آپ کو پاگل کر دیا ہے، اور اس پاگل پن میں آپ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں،
اور جنت و دوزخ کے افسانے سنا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اعتراض ایسے معاملے پر سرے سے چسپاں ہی نہیں ہوتا جس کے متعلق تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جادو کا اثر صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا تھا، نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے بالکل غیر متاثر رہی۔ اس سلسلے میں بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو لوگ جادو کو محض اوہام کے قبیل کی چیز قرار دیتے ہیں، ان کی یہ رائے صرف اس وجہ سے ہے کہ جادو کے اثرات کی کوئی سائنٹیفک توجہ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تجربے مشاہدے سے میں آتی ہیں، مگر سائنٹیفک طریقے سے یہ بیان نہیں کیا جا سکتا وہ کیسے رونما ہوئی۔ اس طرح کی توجہ پر اگر ہم قادر نہیں ہیں تو اس سے لازم نہیں آتا کہ اس چیز سے ہی انکار کر دیا جائے جس کی ہم توجہ کر سکتے۔ اب اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم سورہ فلق کا ترجمہ دیکھیں گے۔